اکثر جب کسی تاریخی راز یا کسی سیکرٹ کی بات ہوتی ہے نا تو دماغ میں کسی خزانے کا نقشہ یا کوئی صدیوں پرانا غار آتا ہے۔ یا پھر کوئی قدیم تحریر۔ ہاں بالکل، عام طور پر لگتا ہے کہ وہ راز کہیں زمین کے بہت نیچے دفن ہوگا۔ صحیح، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو شاید صدیوں سے ہماری نظروں کے بالکل سامنے رہی ہے۔ آج ہم رونڈا برن کے جمع کردہ مواد، جسے دی سیکرٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے نظریات کو کھولنے والے ہیں۔ اور اس مواد کا جو سب سے دلچسپ پہلو ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی نیا یا جدید فلسفہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کے عظیم ترین مفکر، چاہے وہ پلیٹو ہوں، شیکسپیئر ہوں یا آئزیک نیوٹن ہوں، آئنسٹائن بھی، ہاں آئنسٹائن بھی، یہ سب عظیم دماغ اس راز کے مختلف پہلوؤں کو یعنی صدیوں سے سمجھتے اور استعمال کرتے آئے ہیں۔ ان کے ہاں ایک مشترک سمجھ تھی کہ انسانی خیالات صرف ہوا میں تیرتی ہوئی بے معنی چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں، یعنی ان کی کوئی فزیکل اہمیت ہے۔ بالکل، یہ خیالات حقیقت کا روپ دھرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس پورے عمل کو قانون کشش یا لا آف اٹریکشن کہا جاتا ہے۔ چلیں اس بات کو یہیں سے تھوڑا کھولتے ہیں۔ اگر یہ قانون اتنا ہی پرانا ہے اور تاریخ کے اتنے بڑے دماغ اسے ایک حقیقت مانتے آئے ہیں، تو پھر ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھتا ہے میرے ذہن میں۔ کیا سوال؟ یعنی اگر انسانی خیالات واقعی ایک مقناطیس یا میگنٹ کی طرح کام کرتے ہیں جو اپنی جیسی چیزوں کو کشش کرتے ہیں، تو پھر ہر کوئی ایک شاندار زندگی کیوں نہیں گزار رہا؟ ہر انسان امیر، صحت مند اور خوش کیوں نہیں ہے؟ آخر کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ اس مسئلے کو دراصل ایک وبا کا نام دیتے ہیں۔ وبا؟ کس قسم کی وبا؟ وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں انسان ایک بہت بڑی نفسیاتی وبا کا شکار ہے، جسے نہیں چاہنے کی وبا یا ڈونٹ وانٹ ایپیڈیمک کہا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ اگر ہم عام لوگوں کی گفتگو پر غور کریں تو لوگ اپنا زیادہ تر وقت، اپنی ذہنی توانائی اور اپنے جذبات ان چیزوں پر لگاتے ہیں جو وہ دراصل نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پر ذہن میں مسلسل یہ چلتا رہتا ہے کہ مجھے بیماری نہیں چاہیے، یا میں غریب نہیں ہونا چاہتی۔ یا جیسے صبح اٹھ کر سب سے پہلا خیال ہوتا ہے کہ آج مجھے آفس کے لیے لیٹ نہیں ہونا۔ ہاں بالکل وہی بات۔ یہ تو ایسی بات ہو گئی نا جیسے کسی انسان سے کہا جائے کہ نیلے ہاتھی کے بارے میں بالکل مت سوچو۔ اب اس انسان کے دماغ میں سب سے پہلی تصویر ہی نیلے ہاتھی کی بنے گی۔ یعنی دماغ اس لفظ نہیں کو نکال دیتا ہے اور صرف اس بنیادی خیال پر فوکس کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے اس پوائنٹ کو۔ دماغ اور یہ قانون کشش دونوں ہی ان انکاری الفاظ کو، جیسے نہیں، مت، کبھی نہیں، پروسیس ہی نہیں کرتے۔ جب ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ مجھے لیٹ نہیں ہونا، تو اصل میں جو فریکوینسی پیدا ہو رہی ہے وہ لیٹ ہونے کے ڈر اور گھبراہٹ کی ہے۔ اور قانون کے مطابق خیالات چونکہ میگنیٹس ہیں، تو وہ اسی چیز کو کشش کریں گے جس پر توجہ ہوگی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جس چیز سے بھاگ رہا ہوتا ہے وہی منفی چیزیں بار بار زندگی میں آتی ہیں۔ بالکل، ہم خود ان چیزوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک عملی مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ بلکہ۔ سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ ایک عام انسان کو دن میں تقریباً 7,000 خیالات آتے ہیں۔ اب اگر ہر خیال ایک مقناطیس ہے تو کیا اب لوگوں کو اپنے 7,000 خیالات کی مسلسل نگرانی کرنی پڑے گی؟ یہ تو ایک ناممکن سا عمل لگتا ہے۔ یہ بالکل ایک جائز مسئلہ ہے، اور اس کا حل بھی اس مواد میں خوبصورتی سے واضح کیا گیا ہے۔ واقعی ہر خیال کو مانیٹر کرنا ناممکن ہے، لیکن یہاں پر قدرت نے انسانی جسم میں ایک شارٹ کٹ رکھا ہوا ہے۔ شارٹ کٹ؟ کیسا شارٹ کٹ؟ ہمارے احساسات یا فیلنگز، ان احساسات کو کائنات کی طرف سے ملنے والا ایک فیڈ بیک میکانزم سمجھنا چاہیے۔ ہر خیال ایک مخصوص فریکوینسی پیدا کرتا ہے، اور انسانی احساسات یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت فریکوینسی چل کیا رہی ہے۔ یعنی احساسات ایک گاڑی کے ڈیش بورڈ کی طرح کام کرتے ہیں۔ جیسے گاڑی میں وارننگ لائٹس ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ انجن میں آئل کم ہے یا کچھ خراب ہے، بالکل ویسے ہی ہمارے جذبات ہمیں بتاتے ہیں کہ خیالات کا رخ کہاں ہے۔ یہ ایک بہترین مثال دی آپ نے۔ ڈیش بورڈ کی یہ وارننگ لائٹس ہماری فیلنگز ہی ہیں۔ اگر احساس اچھا ہے، مطلب خوشی یا سکون محسوس ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خیالات صحیح سمت میں ہیں۔
اور وہ اچھی چیزوں کو کشش کر رہے ہیں۔ جی، لیکن اگر کسی وقت غصہ، پریشانی یا ڈر کا احساس ہو تو یہ ڈیش بورڈ کا الارم ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ فریکوینسی غلط ہے اور اس وقت خیالات کا رخ بدلنے کی شدید ضرورت ہے۔ یہ لاجک واقعی چیزوں کو آسان کر دیتی ہے۔ ہم خیالات کو نہیں بلکہ اپنے احساسات کو مانیٹر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اگر اس نظریے کو روزمرہ کی زندگی پر لاگو کر کے دیکھیں، مثال کے طور پر وزن کم کرنا۔ آج کل فٹنس اور موٹاپا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے یہ مغناطیسی خیالات کہاں کر فٹ ہوتے ہیں؟ وزن کے حوالے سے اس مواد میں جو تجزیہ پیش کیا گیا ہے وہ عام روایتی سوچ سے تھوڑا مختلف ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ سخت ڈائٹنگ کرتے ہیں اور ان کی ساری توجہ وزن کم کرنے پر ہوتی ہے۔ صحیح۔ لیکن قانون کشش کے مطابق ڈائٹنگ کے ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہوتی ہے۔ جب کسی کا پورا دھیان صرف وزن کم کرنے پر ہوگا تو وہ لاشعوری طور پر اس وزن کے ہونے کو تسلیم کر رہا ہے۔ وہی نیلے ہاتھی والی بات پھر سے آ گئی۔ اگر فوکس اس پر ہے کہ مجھے وزن کم کرنا ہے تو دماغ دراصل زیادہ وزن پر ہی فوکس کر رہا ہے۔ بالکل، اور اسی کو اس تحقیق میں فیٹ تھاٹس یا موٹے خیالات کہا گیا ہے۔ اکثر لوگ کسی بیماری، سلو میٹابولزم یا وراثت کو موٹاپے کی وجہ بتاتے ہیں، لیکن اصل جڑ وہ فیٹ تھاٹس ہوتے ہیں۔ تو پھر اس چکر سے باہر آنے کا راستہ کیا ہے؟ اگر انسان وزن کم کرنے کے بارے میں نہ سوچے تو فوکس کہاں رکھیں؟ اس کا مؤثر طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ فوکس مسئلے سے ہٹا کر نتیجے پر لایا جائے، یعنی ذہن میں اپنے مثالی وزن یا پرفیکٹ ویٹ کا ایک واضح تصور بنایا جائے۔ اسے تصور کی طاقت یا ویژولائزیشن کہتے ہیں نا؟ جی، اور یہ کوئی خیالی پلاؤ پکانے والی بات نہیں ہے، اس کی باقاعدہ سائنسی بنیادیں ہیں۔ اس حوالے سے ایک بہت اہم تحقیق کا ذکر ملتا ہے جہاں ماہرین نے اپولو پروگرام اور 1980 کی دہائی میں اولمپک ایتھلیٹس کے ساتھ کام کیا تھا۔ اولمپک ایتھلیٹس؟ وہ لوگ تو پہلے ہی جسمانی طور پر بہترین فارم میں ہوتے ہیں، وہاں اس تصور کی کیا ضرورت پیش آئی؟ انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا۔ وہاں ان ایتھلیٹس کو بائیو فیڈ بیک مشینز کے ساتھ منسلک کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ فزیکلی دوڑنے کے بجائے صرف آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن میں دوڑنے کا تصور کریں۔ اچھا۔ اور یہاں بائیو فیڈ بیک مشینز کے نتیجے حیران کن تھے۔ جب وہ صرف ذہن میں بھاگ رہے تھے تو ان کے جسم کے وہی مسلز بالکل اسی ترتیب سے متحرک ہوئے جیسے وہ حقیقت میں ٹریک پر دوڑ رہے ہوں۔ رکیے، یہ تو دماغ کے کام کرنے کے حوالے سے بہت عجیب بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی دماغ کسی حقیقت اور صرف ذہن میں کی جانے والی مشق کے درمیان کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ دماغ نے وہی سگنلز بھیجے جو وہ اصلی ریس میں بھیجتا۔ جی بالکل، دماغ کے لیے دونوں تجربے ایک جیسے ہی تھے، اور اس لیے جب ویژولائزیشن کی بات آتی ہے تو صرف آنکھیں بند کر کے بے دلی سے سوچنا کافی نہیں ہوتا، اس میں احساسات اور جسمانی حرکت کو شامل کرنا ضروری ہے۔ ہاں، مجھے یاد ہے اس مواد میں ایک بڑی سادہ سی مثال دی گئی تھی، فریج سے ٹھنڈا پانی نکالنے والی۔ اگر کوئی صرف کھلی آنکھوں سے پانی سوچے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر آنکھیں بند کر کے تصور کرے کہ وہ باورچی خانے میں گیا ہے، فریج کا ہینڈل پکڑا، اس کی ٹھنڈک محسوس کی، بوتل نکالی، یہ جو حرکت اور باریک تفصیل ہے، یہ دماغ کو یقین دلاتی ہے کہ عمل حقیقت میں ہو رہا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور اسی تفصیل اور احساس کے ذریعے وہ فریکوینسی طاقتور ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں، اس مثبت فریکوینسی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ شکر گزاری، یعنی گریٹیٹیوڈ۔ یہ وہ سائیکولوجیکل اینکر ہے جو ذہن کو منفی سوچوں میں گرنے سے روکتی ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ ایک شخص نے اپنی عادت بہتر بنانے کے لیے ایک عام سا پتھر اپنی جیب میں رکھنا شروع کیا، جسے اس نے گریٹیٹیوڈ راک کا نام دیا۔ لیکن اس کے پیچھے کی نفسیات بڑے گہرائی رکھتی ہے۔ جب بھی ہاتھ جیب میں اس پتھر پر پڑتا تو وہ ایک لمحے کے لیے رکتا اور شکر گزار ہوتا، یعنی وہ پتھر ایک پیٹرن انٹرپٹ کا کام کرتا تھا۔ ذہن پریشانی میں ہے، پتھر کو چھوا اور فوکس بدل گیا۔ بالکل، اور یہی پتھر پھر ایک بہت جذباتی کہانی کا حصہ بنا۔ ایک جنوبی افریقہ کے فرد نے اس شخص سے رابطہ کیا۔ اس کا چھوٹا بچہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار تھا اور آخری مراحل پر تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایسے ہی پتھر منگوائے۔ اس شخص نے ندی سے کچھ پتھر چن کر بھیج دیے۔
کچھ عرصے بعد اس باپ کا پیغام آیا کہ اس کا بچہ میڈیکل سائنس کی حیرانی کے باوجود صحت یاب ہو گیا ہے۔ یہ واقعی بہت متاثر کن ہے، لیکن اگر اسے تجزیاتی نگاہ سے دیکھیں تو پتھر میں تو کوئی جادو نہیں تھا نا، جادو اس باپ کے ذہن میں تھا۔ جب بچہ بیمار تھا تو ڈر اور موت کا خوف ہوگا، لیکن پتھر آنے کے بعد انہوں نے دھیان بیماری سے ہٹا کر صحت اور شکر گزاری پر لگا دیا۔ یہی اس واقعے کا سب سے اہم سبق ہے، اور یہی بات ہمیں صحت اور سیلف ہیلنگ کے بارے میں نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جسمانی وزن سے آگے بڑھ کر اگر بیماری کی بات کی جائے تو ڈاکٹر بین جانسن جیسے ماہرین یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہزاروں بیماریوں کی اصل جڑ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے تناؤ یا سٹریس۔ یعنی سٹریس جسم کے ہر مسئلے کی بنیاد ہے۔ جی، اور اس تناؤ کی شروعات ایک اکیلے منفی خیال سے ہوتی ہے۔ ایک منفی خیال آتا ہے، اسے روکا نہیں جاتا، وہ مزید خیالات کو بلاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انسانی جسم کا پورا نظام تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر کوانٹم فزکس اور بائیولوجی کی ایک بڑی حیران کن تحقیق سامنے آتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ انسانی جسم کے سیلز لگاتار تبدیل ہو رہے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ چند سالوں میں انسانی جسم کا ہر ایک سیل نیا ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ رکیے، اگر ہمارا جسم ہر کچھ سال بعد سیلز کی سطح پر بالکل نیا بن جاتا ہے تو پھر کوئی پرانی بیماری جسے ٹھیک ہونا چاہیے وہ سالوں تک جسم میں کیوں موجود رہتی ہے؟ نئے جسم میں وہ بیماری کیسے منتقل ہو گئی؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ذہن کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ وہ بیماری اس لیے موجود رہتی ہے کیونکہ مسلسل منفی سوچ اور بیماری کا خوف اسے وہاں پر روکے رکھتا ہے۔ نئے سیلز بنتے ضرور ہیں، لیکن دماغ ان نئے سیلز کو وہی پرانی بیماری کی فریکوینسی بھیجتا رہتا ہے۔ ہاں، اس کی تو سب سے واضح اور مانی ہوئی دلیل وہ پلیسیبو ایفیکٹ ہے نا؟ بالکل، پلیسیبو ایفیکٹ۔ یہ واقعی ذہن کی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یعنی جب کسی مریض کو چینی کی گولی دے کر پورے یقین سے بتایا جائے کہ یہ دنیا کی بہترین دوا ہے تو مریض کا دماغ اس کا یقین کر لیتا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ذہن کا یہ یقین جسم کے اندر موجود قدرتی شفا خانے کو کھول دیتا ہے۔ لیزا نکلز نے بھی اس حوالے سے کہا تھا کہ اگر دو افراد کو ایک جیسی بیماری ہو، لیکن ایک خوشی پر توجہ دے اور دوسرا صرف بیماری اور درد پر، تو ان کے ٹھیک ہونے کی رفتار بالکل مختلف ہوتی ہے۔ لیکن یہاں میں ایک عملی اور شاید تھوڑا سخت اعتراض اٹھانا چاہتا ہوں۔ اس سب کا سن کر کسی کو بھی لگ سکتا ہے کہ شاید یہ مواد ہمیں سکھا رہا ہے کہ دوائیاں اور ڈاکٹرز بیکار ہیں۔ اگر کوئی شدید ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے تو کیا وہ آپریشن تھیٹر کے بجائے کمرے میں بیٹھ کر مثبت سوچے؟ یہ تو تھوڑا خطرناک مشورہ لگتا ہے مجھے۔ یہ اعتراض بہت ضروری اور بالکل درست ہے، اور ماہرین اس بات کی طرف خصوصی توجہ دلاتے ہیں۔ ڈاکٹر جان ڈی مارٹینی اس حوالے سے بہت متوازن نظریہ پیش کرتے ہیں کہ دوائیوں کو چھوڑ دینا کوئی دانشمندی نہیں ہے۔ صحیح۔ جب کوئی کسی شدید یا جان لیوا صورتحال سے گزر رہا ہو تو دوائیوں اور سرجری کا استعمال ایک لازمی فیصلہ ہے۔ دوائیاں جسم کو فوری نقصان سے بچانے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوائیاں آگ بجھانے کا کام کرتی ہیں۔ بالکل، لیکن آگ بجھنے کے بعد جو عمارت کی مرمت ہونی ہے وہ دوا اکیلی نہیں کر سکتی۔ دوا کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات کو ٹھیک کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ دوا اور مثبت ذہن کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم وضاحت تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم اس ذہن اور جسم کے دائرے سے نکل کر اپنی بحث کو تھوڑا بڑے کینوس پر لائیں، ہم اپنی ذات کو تو شاید ٹھیک کر لیں، لیکن باہر دنیا میں جنگیں ہیں، سیاسی کشمکش ہے، یہ قانون ان عالمی مسائل پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ یہاں اس مواد میں ایک ایسی بات کی گئی ہے جو شروع میں شاید عجیب لگے۔ ہم عام طور پر بری چیزوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، مثال کے طور پر جنگ کے خلاف مظاہرہ کرنا یا کسی سیاستدان کے خلاف ہر وقت بات کرنا۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے عام طور پر۔ لیکن ہالے ڈاسکن کہتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کے خلاف ہوتے ہیں تو ہم دراصل اپنی مکمل توجہ، جذبات اور توانائی اسی بری چیز کو دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر میں کسی سیاستدان کے شدت کے خلاف ہوں اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کی برائی کر رہا ہوں تو اس قانون کے مطابق میں اپنا وقت اور توانائی اسی کو دے رہا ہوں۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ جس کے خلاف سب سے زیادہ شور مچایا جاتا ہے وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جاتا ہے۔
اس لیے اس کتاب میں مشورہ دیا گیا ہے کہ جنگ کے خلاف ہونے کے بجائے امن کے حق میں ہونا چاہیے۔ فوکس ہمیشہ اس چیز پر ہو جو مقصود ہے۔ یا کوانٹم فزکس کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، میں اس پر آنا چاہتا ہوں۔ ان مفکرین کا جو دعویٰ ہے کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ ہاتھ ہو یا ستارہ، وہ سب آخر میں صرف ایک ہی چیز سے بنے ہیں، توانائی یا انرجی۔ تو کیا ان آتھرز کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ ہر چیز انرجی ہے، اس لیے ہماری سوچ بھی اس بھار کی دنیا کو تبدیل کر سکتی ہے؟ جی، یہی ان کا بنیادی دعویٰ ہے۔ وہ سکھاتے ہیں کہ کائنات میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر طرف بے پناہ فراوانی موجود ہے۔ یہ جو ہمیں کمی یا کمپٹیشن نظر آتی ہے، یہ دراصل انسانی ذہن کے ڈر کی پیداوار ہے۔ لیکن اس عالمی نقطہ نظر سے ایک عملی سوال نکلتا ہے۔ آج کل ٹی وی اور سوشل میڈیا پر ہر وقت مسائل اور تباہیاں ہی دکھائی جاتی ہیں، تو کیا ہمیں ان خبروں سے بالکل کٹ جانا چاہیے تاکہ ہم منفی چیزوں پر توجہ نہ دیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ انسانوں کو دنیا کے حالات سے باخبر رہنے کی لازمی ضرورت ہے۔ مسئلہ وہاں آتا ہے جب لوگ ان خبروں اور مسائل میں مکمل ڈوب جاتے ہیں۔ اپنا سارا جذباتی وقت خوفناک خبروں کی بھیٹ چڑھا دینا غلط ہے۔ صحیح۔ دنیا کی مدد کرنے کا بہترین طریقہ یہی بتایا گیا ہے کہ واقف رہیں، لیکن اپنی توانائیاں ان چیزوں کو دیں جن کی دنیا کو شدت سے خواہش ہے، جیسے امن اور صحت۔ نہ کہ مسلسل ان چیزوں کا رونا روئیں جن سے دنیا ڈرتی ہے۔ جی بالکل۔ اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو ان تمام حوالوں اور دلائل کا نچوڑ ایک بہت ہی سادہ اصول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انسانی ذہن صرف چیزوں کو سوچنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو اصل زندگی کو رخ دیتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے احساسات کو ایک گائیڈ کے طور پر استعمال کرنا۔ اگر احساس اچھا نہیں ہے جی۔ تو رک کر فوکس بدلنا اور زندگی میں شکر گزاری کی عادت کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ معلومات، چاہے وہ ایتھلیٹس کی ویژولائزیشن ہو یا پلیسیبو ایفیکٹ سے بیماری ٹھیک ہونے کی، یہ صرف دلچسپ کہانیاں نہیں ہیں۔ ان کا مقصد ان اصولوں کو روزمرہ کی زندگی میں لاگو کرنا ہے، چاہے وہ آفس کا تناؤ ہو یا کریئر کی فکر۔ فوکس بدلنے سے واقعی حالات بدل سکتے ہیں۔ واقعی بدل سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کا یہ مطالعہ یہیں پر ختم کریں، ہم ایک آخری اور شاید سب سے گہرا سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان سائنسی حوالوں اور تاریخی نظریات کی اس بات کو مان لیں کہ ہماری سوچ اور ہماری توانائی سے ہر لمحے ہمارے جسم کے نئے سیلز بن رہے ہیں، اور ہماری یہی سوچ آس پاس کی حقیقت طے کر رہی ہے، تو اس ڈیپ ڈائیو کے بالکل ختم ہوتے ہی وہ پہلا شعوری خیال جو ذہن میں آئے گا، کیا وہ خیال کل کے کسی انجانے ڈر یا فکر پر مبنی ہوگا یا پھر کسی شاندار امکان پر؟ فیصلہ ذہن کے اپنے ہاتھ میں ہے۔